پہ زیادہ ریڈ ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی، سوزش زیادہ ہو جائے گی اور سکن سکیلی ہونے لگ جائے گی، ڈرائی ہونے لگ جائے گی، جلد کے چھلکے بن کے اترنے لگ جائیں گے، فلیکس بنیں گے. تو یہ سارے پرابلمس اسی وجہ سے ہی ہو رہے ہوتے. ہوتا کچھ یوں ہے، ٹی ہیلپر 17 سیلز جو کہ زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں، جسم کے اپنے سیلز کو وہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اور آن دی ادر ہینڈ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ٹی ریگولیٹری سسٹم جس کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا اس ٹائم پہ، اس کی ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی، وہ اپنا کام صحیح سے سر انجام نہیں دے پا رہا ہوگا. تو ٹی ہیلپر 17 سیلز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی سسٹم جسم کے اندر نہیں ہوگا. یہ پرابلمس زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. ایک اور وجہ جو باڈی کا نارمل فلورا ہوتا ہے، جس کے اندر ہیلدی مائکرو بایومز ہوتے ہیں، یہ ہیومن فرینڈلی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جسم کے میٹابولزم کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. روٹین میں زیادہ اینٹی بایوٹکس کا استعمال یا جسم کے اندر کوئی انفیکشن لمبے عرصے تک چلا ہو تو اس وقت یہ بیکٹیریا کل ہو جاتے ہیں، ان کا کاؤنٹ جسم کے اندر کم ہو چکا ہوتا ہے، تو بھی یہ پرابلم زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. اس کی ایک اور وجہ وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہے، کیونکہ وائٹامن ڈی امیون سسٹم کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ویسا ہی کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے جیسا کہ ٹی ریگولیٹری سیلز انجام دے رہے تھے. تو جب جسم کے اندر اس کی کمی ہوگی تو بھی ٹی ہیلپر 17 سیلز زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو چکا ہوگا. وائٹامن ڈی کی کمی زیادہ تر سردیوں کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، تو یہ سوریاسس جیسے پرابلمس بھی سردیوں کے اندر زیادہ مسائل کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سن ایکسپوجر پیشنٹ کا لمیٹڈ ہو چکا ہوتا ہے یا کچھ ایسی بد پرہیزیوں کی وجہ سے جس میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی جسم کے اندر ہو چکی ہوتی ہے. اگر بات کی جائے اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو فرسٹ نمبر پہ آ جاتا ہے پریڈنیسون. پیشنٹ کو پریڈنیسون دیا جاتا ہے، اورل فارم میں بھی دیا جاتا ہے اور ٹاپیکلی اسکن کے اوپر لگانے کو بھی دیا جاتا ہے. اس کنڈیشن میں پیشنٹ کی جو اسکن ہوتی ہے، جو جلد ہوتی ہے، وہ ڈرائی ہو رہی ہوتی ہے، تو لوکلی ایمولینٹس وغیرہ، اس کے علاوہ موئسچرائزرز بھی پیشنٹ کو ریکمینڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اسکن کو ڈرائی ہونے سے پریونٹ کرے. کاڈ لیور آئل یہ ایک اور ہیلدی سورس ہے وائٹامن ای، وائٹامن ڈی اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا، تو یہ بھی پیشنٹ کو ان کنڈیشن میں شروع کروا دیا جاتا ہے. نیکسٹ نمبر پہ آ جاتے ہیں بائل سالٹس. اب بائل سالٹس وائٹامن ڈی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بے حد ضروری ہوتے ہیں، جن ریسپٹرز پہ جا کے جسم کے اندر وائٹامن ڈی نے اٹیچ ہونا ہوتا ہے اور جسم کے اندر جذب ہونا ہوتا ہے. بائل سالٹس ان کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم میں جاتی ہے، جب وہ چھوٹی آنت میں پہنچتی، گال بلیڈر سے، لبے سے بائل سالٹ سکریٹ ہو کے وہاں پہ آ جاتا ہے، تو اس چھوٹی آنت کے اندر وہ وائٹامن ڈی جیسے کمپاؤنڈز کی ابزارپشن کو انہینس کر دیتا ہے. تو ان مسائل کے اندر بائل سالٹس کو بھی لینا چاہیے. بائل سالٹس ریسپٹر پولیمارفزم سے بھی پریونٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹی ہیلپر 17 سیل زیادہ ایکٹیویٹ ہو چکے تھے، تو اس کنڈیشن میں بائل سالٹ ڈائریکٹلی جا کے ان کے فنکشن کو بھی سپریس کر رہا ہوتا ہے. ٹی ریگولیٹری سیل جیسا رول بھی ادا کر رہا ہوتا ہے. اس کنڈیشن میں آپ کو گلوٹن فری ڈائٹ یوز کرنی چاہیے. اس کنڈیشن میں گلوٹن سینسٹیوٹی بھی زیادہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جس میں سیلیک ڈیزیز جیسے پرابلمس کا رسک بڑھ چکا ہوتا ہے.